پوری دنیا قیامت تک حسین کے گیت گاتی رہے گی، پوری دنیا قیامت تک حسین کے گیت گاتی رہے گی. کوئی ناسبی کوئی خارجی اس ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے. اور بڑھ کے اگلی بات کہنے لگا ہوں، ہم حسین کے نوکر ہیں تو دب کے بات نہیں کریں گے، کھل کے بات کریں گے. اگر آج کی بے-دین حکومت کا نوکر ڈٹ کے بولتا ہے تو کربلا والے حاکم کا نوکر کھل کے کیوں نہیں ہوگے؟ میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. قسم کھا کے کہتا ہوں ساری کتاب تاریخ کی مساجد خصوصیت کے ساتھ نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت عطائے سرکار تاج شریعت بھائی اختر رضا ضیائی صاحب اللہ منتہی خیر الانام شاعر اہل سنت بھائی شہباز رضا کلکتوی صاحب اللہ دامت العالی محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں اسلامی رشتے کی عفت و آب پردہ نشین ماں بہنوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکن، یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ قلب و قبا امدادکن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری علی یا غوث اعظم ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں گا آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعدل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے درود پاک کے لیے آپ سے کہا کچھ لوگ ابھی بھی مسالہ کھاتے رہ گئے، تھوڑی ابو میں تھی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. مجاہد ملت کے شہر میں رہتے ہو اس لیے بہت لحاظ کرتے ہوئے اتنا ضرور کر دوں کہ جو دل سے حضور پہ درود نہیں پڑھ سکتا اس کا محفل میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی بات صاف رہتی ہے. صابر بھائی نے کہا 2 گھنٹہ بولیں 3 گھنٹہ بولیں. ہمارے بھائیوں نے الگ الگ مشورہ دیا. میں صابر بھائی سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے. آج تک کوئی بتا دے کہ میں نے منبر پہ بیٹھ کر کے کرسی پہ آنے کے بعد
کبھی بھی ایسا کیا ہو کہ وقت ضائع کرنے کے لیے شاعری کی ہو یا ہنسی مذاق کی باتیں کی ہو یا کبھی اپنے حالات بیان کی ہو؟ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ 1 گھنٹہ خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر صاحب خانہ مہربانی کر دے تو کم میں بھی کام چل جاتا ہے، ورنہ 1 گھنٹہ تو گفتگو لازمی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت کے ساتھ وفا کروں اور جو ڈیوٹی لگی ہے وہ پوری کر کے ہٹوں۔ میں کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی حاکم یا کوئی بہت بڑی شخصیت کا مالک نہیں ہوں۔ میری پہچان صرف اتنی ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ بول سکتے ہیں تو بولے ذرا یا رسول اللہ، جو نہ بولے نا تو وہ اختر بھائی کی کمی نہیں ہے، شہباز بھائی کی کمی نہیں ہے، میری کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کے پوچھے لقمے کیسے کھلائے تھے کہ حضور کی محفل میں میری زبان نہیں کھل رہی تھی۔ وہ گھر جا کے اپنے باپ سے پوچھے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے من کی بات کروں۔ اگر شہباز بھائی پوری رات بھی پڑھتے رہتے نا تو میں باخدا ان سے یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ جاؤ مجھے اب نہیں سننا ہے، کیونکہ نعت حضور کی ہے، کوئی بھی پڑھے پھر اچھی لگا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کی اپنی پہچان یہ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور میں مزدوری کرنے والے سے لے کر قلم چلانے والے تک، کھیتی کرنے والے سے لے کر کے بزنس کرنے والے تک سب کی آج روزی کا راز کھولوں اور میں بتا دوں کہ یہ جتنے بھی لوگ پلتے ہیں سب کا راز یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہاں میں کوئی پہلی بار نہیں آیا اور آپ اس شہر محبت میں رہتے ہیں جس زمین کو شرف میرے مجاہد ملت نے بخشا ہے۔ آپ مقدر کے دنی ہو، ہم جیسے یو پی کے لوگ عرس میں آنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، تب کہیں جا کے 1 بار حاضری لگتی ہے۔ آپ کا تو اترتا چڑھتا سورج آپ مجاہد ملت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ تو پھر یہ بزدلی نہیں ہونی چاہیے محفلوں میں، لگنا چاہیے کہ جو رنگ مجاہد ملت نے چڑھایا تھا وہ آج تک اترا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ خالی یا علی ٹوپی پہ لکھنے سے نہیں بنے گے آپ علی والے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ سب کے جو رزق کا راز ہے وہ یہی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ کیا بات ہے شہباز بھائی، شاعر یا ناطق خالی آپ نہیں ہیں، یہ جتنے حضور کے نوکر بیٹھے ہیں ساری حضور کے صنعاء بیٹھے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مصرعی یاد ہونا وہ پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ ہماری ماؤں نے گھٹی میں پلایا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے۔ یقین جانے یہ زمیندار تمہارے جیسے چیئرمینوں سے اچھے، ان زمینداروں کی آواز تم سے تیز نکل رہی ہے، اور اس کرسی پہ زیادہ بھروسہ کر کے مت بیٹھنا، کب اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے کچھ نہیں پتا۔ مولائے کائنات حیدر کرار فرماتے ہیں بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی زمین ہوتی ہے۔ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ زمین ہوتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ زمین ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرا نہیں کرتا ہے، کیونکہ کوئی چانس ہی نہیں رہ جاتا گرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی حضور کی نعت کی عادی بن جائیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ میں یہاں پہ کوئی لچھے دار بات نہیں کہہ رہا ہوں، عادی ہو جاؤ اس چیز کے۔ اچانک موتیں ہو رہی ہے، ابھی ایک بہت بڑا سانحہ بریلی شریف میں ہوا کہ علم و ادب کی عظیم شخصیت، اور میں تو یوں کہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا چلتا پھرتا فیضان، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی افروز رحمت اللہ تعالی علیہ،
اچانک انتقال کر گئے. پوری دنیا نے ان کے جنازے کا منظر دیکھا اور میں خود اس جنازے میں تھا تو رش آ رہا تھا حضرت کے جنازے پہ کہ 90% اس میں صرف علماء کی شرکت تھی. 90% علماء کی شرکت تھی اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے نا اندھا لگانے کے لیے دھکے کھا رہے تھے. میں نے کہا واہ میرے استاذ تو نے ثابت کر دیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. موتیں اچانک ہو رہی ہیں. نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، حضور کی نعت کو اپنا ورد بنا لو. آپ کھیتی کریں تب بھی حضور کی نعت پڑھیں، مزدوری کریں تب بھی حضور کی نعت پڑھیں. آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تب بھی حضور کی نعت کے مصرے پڑھتے رہا کریں. اس لیے کہ یہ مصرے قیامت میں بڑے کام آئیں گے، بڑے کام آئیں گے. زندگی 4 دن کی ہے، یہ یاد رکھیے. وہ کہا تھا کسی نے عمر دراز مان کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں. پتہ ہی نہیں چلتا ہے زندگی کب اور کیسے گزر جا رہی ہے. اس لیے حضور کی نعت کے ثنا خوان بنی. میں سو جاؤں یا اب یہ رنگ میں نہیں آیا. آپ لوگ شاید تھک گئے. اگر تھک گئے تو پھر میں 10 منٹ گھڑی دیکھ کے بول کے تقریر ختم کر دوں. نہیں تھکے تو میرا ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ بولے آپ صلی اللہ. یہ سبق تو ہماری ماں نے بھٹی میں پلایا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی. کیا بات ہے. یہ تاج الشریعہ والے لوگ ہیں، یہ حبیب ملت والے لوگ ہیں، یہ مجاہد ملت والے لوگ ہیں، مجاہد ملت والے لوگ ہیں. اور یہ میں مثال کے طور پہ ایک بات بتا دوں آپ کو. حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مصر کے بازار میں بولی لگی تو بڑے بڑے امیروں نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے. لیکن امیر مصر کا سارا سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات مل کر کے نہ یوسف کی ایک جھلک کا بدل نہ بن سکتا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے ان کے حسن کو قیمتی بنایا. لیکن مزہ تو تب آیا نا جہاں امیر خریداروں کی لائن میں کھڑے تھے نا، وہاں ایک بوڑھی اپنے دھاگے کی اٹیاں لے کر کے بھی آ گئی اور ہٹو بچوں کا شور ہوا. کہنے لگے مجھے بھی جانے دو. نوجوانوں نے کہا اماں تو کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی یوسف کو خریدنا ہے. کہا تو کس چیز سے خریدے گی؟ کہا سنو یہ میری کمائی ہے، یہ دھاگوں کی ہڈیاں ہیں، بغل میں دوائی چلی آ رہی ہے. کہا میں کل خزانہ اپنا لے کے آ گئی ہوں. کسی نے ہنس کے کہا تھا اماں کہاں تیرے دھاگے اور کہاں عزیز مصر کا خزانہ؟ کیا خریدے گی یوسف کو؟ اس نے کہا ہٹ پگلے، کم سے کم خریداروں کی لائن میں لگ تو جانے دے. کہا کیوں؟ کہا جب اللہ یوسف کے خریداروں کی عزت کرے گا نا تو قیامت میں مجھ غریب کا بھی نام آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیے گا جب حضور کے ثنا خوانوں کا اعلان ہوگا تو سب سے پہلے مدینے کے حسان بلائے جائیں گے، ان کی پاک بریلی کے احمد رضا خان بلائے جائیں گے. اور جب وہ آئیں گے سارے ثنا خوانوں کا اعلان ہوگا تو بھائی شہباز جیسے لوگ، بھائی اختر ضیاء جیسے لوگ جب آگے آگے چلیں گے تو پیچھے پیچھے ہم سارے گناہگار بھی کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کی نعت کے عادی بن جائیے گا، عادی بن جائیے گا. ہم کہتے ہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. ابھی میں نے مدینہ نہیں دیکھا، شہباز بھائی نے مدینہ دیکھ لیا، باقی ہمارے احباب بھائی آپ نے بھی مدینہ دیکھ لیا. جنہوں نے دیکھ لیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو ایک بار مدینہ دیکھ لیتا ہے نا وہ نعت یہاں پڑھتا ہے دل گنبد خضرا کا طواف کیا کرتا ہے. ورنہ کیا فرق پڑتا ہے حضور کی نعت پڑھی جائے تو یا تو سب کو جھومنا چاہیے یا سب کو چپ رہنا چاہیے. لیکن آپ دیکھنا اندازہ لگانا جو حضور کا شہر دیکھ رہے ہیں ان کے عشق کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، ان کے عشق کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دوزخ نہیں دیکھی وہ کہنے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور جس نے دیکھی نہ دوزخ وہ رو کے کہتا تھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. اور جس نے دیکھی نہیں وہ لیڈر ہوئے بیٹھا ہے.
دیکھنے اور نہ دیکھنے کا بڑا فرق ہوتا ہے، مگر ہم چونکہ حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور نے جو کہہ دیا ہم نے وہ دیکھ لیا ہے، حضور نے جو کہہ دیا ہم نے وہ دیکھ لیا ہے۔ کیسے؟ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، کیونکہ تیری گواہی ہمارے نبی نے دی ہے، مالک ہم مان گئے کہ تو ہے۔ یہ ہمیں اپنے حضور کی ایک بات پر بھروسہ ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو بھائی شہباز کلکتوی صاحب بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، اختر رضا ضیائی صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور ہمیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا رنگ دکھا رہے تھے، دعائیں مانگا کرو، بچوں کو سمجھایا کرو، جب تک جینا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، کیونکہ یہی مسئلہ ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے، میں سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا حسین یا حسین۔ فرمائش تو پہلے صابر بھائی نے کر دی ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے، لیکن پہلے وہ سنیں جو مجھے بولنا ہے۔ نینا شہباز بھائی، میں وہ سناؤں جو مجھے بولنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ذرا کہہ دیں یا حسین۔ مجھے ان تین بھائیوں کا منہ صاف نہیں دکھ رہا، یہ ذرا سا گھوم جائے نا، میں بھی تو چاہتا ہوں نا، آپ مجھے دیکھنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھ کے بولوں، آپ کو دیکھ کے بولوں۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا اس محفل میں دن کتنے لگے سجانے میں، وقت کتنا لگا، کوشش کتنی لگی ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کروں گا کمیٹی والوں کو، وہ محفل سجا لی ہے کہ جو آپ نے یہاں سجائی ہے وہ اللہ کے عرشوں پہ بھی سجائی ہے۔ وقت ہوتا میں ثابت کرتا، فرمایا گیا سنیں، اور جنتی ہونے کا صرف یہی اصول ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے، یہ بس ایک اصول ہے جنت میں جانے کا، یہ ایک اصول ہے۔ جو حسین سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے، جو حسین کا ذکر کرتا ہے زمینوں پہ اللہ عرشوں پہ اس کے تذکرے فرمایا کرتا ہے۔ میں سیدھی بات آپ سے کرنے لگا، چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے پہ، بولے سبحان اللہ، چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور لوگوں بریلی سے آواز آتی ہے، کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح خان مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کربلا وہ زمین ہے جس پہ مٹنے کو ہر شخص جی چاہتا ہے، ورنہ تو کربلا ایک جنگل تھا، کربلا ایک میدان تھا، کربلا ایک ریتیلی زمین تھی، جب سے حسین نے قدم رکھا ہے اس زمین کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ ہر سنی کہتا ہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری کیا بات ہے، جو بول گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے۔ کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہاں سجدے ہوتے رہے تیغ چلتی رہی، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے نبی کندھوں پہ بٹھاتے رہے، وہ حسین جسے خاتون جنت قرآن پڑھ کے لوریاں دیتی رہی، وہ حسین جس کے حلق میں علی محنت اور حلال کے لقمے اتارتے رہے، وہ حسین جس نے انگلی پکڑ کے نانا کی چلنا سیکھا ہے، وہ حسین جس نے خاتون جنت کی حیا والی چادر میں پرورش پائی ہے، وہ حسین جس نے دین کیسے پھیلا ہے یہ حضور کو دیکھ کے سیکھا ہے، دین کیسے بچنا ہے یہ امیر حمزہ سے سیکھا ہے، اور ہر قربانی کا حق اس حسین نے کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا ہے۔ اور میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں اختر بھائی، شہباز بھائی، پوری دنیا قیامت تک حسین کے گیت گاتی رہے گی، پوری دنیا قیامت تک حسین کے گیت گاتی رہے گی، کوئی ناسبی کوئی خارجی اس ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور بڑھ کر
بات کہنے لگا ہوں، ہم حسین کے نوکر ہیں تو تب کے بات نہیں کریں گے، کھل کے بات کریں گے۔ اگر آج کی بے دین حکومت کا نوکر ڈٹ کے بولتا ہے تو کربلا والے حاکم کا نوکر کھل کے کیوں نہیں ہوگے؟ میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، قسم کھا کے کہتا ہوں ساری کتاب تاریخ کی دریا میں بہا دوں، تاریخ کے سارے اوراق ہر تاریخ مٹ سکتی ہے لیکن کربلا کی تاریخ نہیں مٹے گی۔ بے شک حق ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اگر ساری کتابوں کو، ساری کتابوں دریا کی نظر کر ایک فرق بھی مت چھوڑو زمین پر، اور علماء کی زبانوں پہ تالے لگا دو، انہیں قید کر دو، جیلوں میں ڈال دو تاکہ کوئی کربلا کا تذکرہ نہ کر سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کتابیں ہٹا دی جائیں، علماء کی زبانوں کو تالے لگا دو، لیکن پھر بھی قیامت تک کربلا کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو منبر سے بعد میں جانا ہے، ماں کی گود سے پہلے سیکھا ہے، درس میں بعد میں سنا ہے، باپ کی گود میں پہلے سنا ہے۔ وہ مٹانے والوں سنو، تم ذکر حسین کو مٹانا چاہتے ہو، خدا کی قسم جب ہم چولہے پہ بیٹھ کر کے صبح کی چائے پیتے تھے، ہماری ماں کہتی تھی بیٹے گھر سے جب نکلنا فاطمہ کے لال کا نام لے کر کے نکلنا، علی کے بیٹوں کو یاد کر کے نکلنا۔ ہم نے کہا ماں یہ کون ہے؟ میری ماں نے بتایا تھا حسین وہ ہے جس نے گھر بھی دین کو دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ خدا کی قسم یہ کربلا ہے، اور کربلا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی تم نے مولوی سے پہلے سنی ہے یا اپنی ماں سے پہلے سنی ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جو ہماری ماں نے چولہے پہ بیٹھ کے دہرائی ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آیا ہماری ماں کہتی تھی بیٹے سنبھل کے چلنا، محرم کا چاند آ گیا۔ امی کیا بات ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ وہ تاریخ ہے جس میں کربلا میں حضور کا خاندان لوٹا گیا تھا، بیٹے حسین نے دین کے لیے گھر دے دیا تھا، تجھے پتا نہیں ہے بیٹے حسین نے اس کربلا کی تاریخ کو رقم کرنے کے لیے نانا کا مدینے جیسا شہر چھوڑ دیا تھا۔ تاریخ کا راہ ہے، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، کھل کے تو ٹوک لینا چاہتا ہوں۔ حسین کی تاریخ اگر کھل کے بیان کر دی جائے تو نازیت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہو جائے، 3 پشتوں تک کہانی سنائی جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پہلے کوئی زمین پہ لگی تھی، ان کا سر پھٹا تھا، بھیجا نکل گیا تھا، زمین پر ان کی لاش بکھری ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر تیرے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو کھل کے بات کرتا ہے حسین نے اکبر دیا ہے دین کے لیے، حسین نے اصغر دیا ہے دین کے لیے، حسین نے عباس دیا ہے دین کے لیے، حسین نے قاسم دیا ہے دین کے لیے، حسین نے علم محمد دیا ہے دین کے لیے۔ جتنا چاہو طاقت لگا لو، اس ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ ہم تو کھل کے کہتے خدا کی قسم سر تو بڑھ سکتا ہے لیکن سلاموں سے ذکر حسین نہیں چھپایا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، یاد حسین کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد قبلہ مراد آباد۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کون شخص ہے جو یہ چاہتا اللہ پردے دے اور ابھی اڑ کے مدینے چلا جائے؟ کیا بات ہے، سلامت رہے اللہ۔ تو جان رہا ہے تیرے حسین کی محفل جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، خدا اسے راستے نکال دے کہ اسی سال حضور کا مدینہ دیکھ لیں، حضور کا مدینہ دیکھ لیں۔ ہر دل چاہتا ہے نا ہم مدینے جائیں، ہر دل چاہتا ہے، اور کوئی دل ایسا نہیں بندہ مومن ہو اور حضور کے مدینے کو یاد نہ کرتا ہو، حضور کے مدینے کو یاد نہ کرتا ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ لوگ مدینہ گھوم کے آئے، انہوں نے حضور کا مدینہ دیکھا ہے؟ میں بتاؤں شہباز بھائی جب سے مدینہ سے آئے نا، کئی بار نا جب بھی ملاقات ہوئی حضور کے مدینے کی بات چھیڑ دیتے، جب بھی آ کے چھیڑ دیتے اور مجھ سے کہتے تھے مدینہ جاؤ گے نا تو سب سے زیادہ احساس اس بات کا ہوگا۔ یہ بیٹے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میری ادھر ادھر لانگ تھانگ کرنے کی عادت نہیں ہے، جو بات ہوتی انہوں نے مجھ سے کہا جب کبھی مدینے جاؤ گے نا وہاں جا کے سب سے پہلے احساس یہ ہوگا کہ میں نے آنے میں دیر کیوں کر دی۔ یہ دیکھ کے آئے، انہوں نے بتایا ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے۔
آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ بے آنکھوں والا بھی کہتا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے نا وہ حضور کے مدینے کی باتیں کرتے گزر گئے، مدینے باتیں کرتے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت پڑھیں سرکار اعلیٰ حضرت کو، جب سے حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے روتے رہتے تھے، تو بیوی نے کہا سرتاج کیوں روتے؟ فرماتے تھے مصطفیٰ رضا کی امی جب سے حضور کا مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں نا تو دل مدینے ہی میں رہ گیا ہے، کہا بس مدینے کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا ہے۔ مدینہ اتنا خوبصورت اور اتنا مبارک شہر ہے، ہر دل اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ حسین وہ کون سا جگر تھا جس کے ساتھ تم نے مدینہ چھوڑا تھا، جس کے ساتھ تم نے مدینہ چھوڑا تھا؟ بات کرتے بس اتنا کہہ جاؤ کہ حسین نے قربانی دی۔ میں کہتا ہوں کبھی سمجھ تو صحیح ہے کیا کیا دیا ہے حسین نے۔ کربلا قیامت صغریٰ بعد میں آئی ہے، یہ مدینہ چھوڑنے کی قیامت تو پہلے ہی آ گئی تھی نا، پہلے ہی آ گئی تھی۔ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، گھر آئے زینب جی بھیا کا تیاری کرو، بھائی کدھر کی؟ کا مدینہ چھوڑنا ہے۔ اتنا سنا سیدہ زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ مدینہ چھوڑنا جہاں ماں فاطمہ لیٹی ہیں؟ ہاں وہ مدینہ چھوڑنا جہاں نانا مصطفیٰ ہے؟ جی۔ کہا کیوں؟ کہا حسین مدینے میں خون کا ایک قطرہ نہیں گرانا چاہتا ہے۔ یہ حضور کے مدینے کا ادب کیا ہے میرے امام نے، یہ حضور کے مدینے کا ادب کیا ہے۔ ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں یزید کے پاس 22,000 فوج تھی کربلا میں، حسین کہتے تھے تو 22 لاکھ سے زیادہ تلواریں حسین کے ساتھ مدینے میں ہوتی۔ لوگ سمجھتے کیا ہے کربلا کو؟ کہ بہن چلو مدینہ چھوڑنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ کیوں؟ کہا مشکل ہو گئی، اب لوگ رہنے نہیں دیتے۔ گھر سے نکلے آنکھ میں آنسو، سیدہ نے آواز دے کے کہا تھا بھیا کدھر جا رہے ہیں؟ بس نانا کو آخری سلام کرنا ہے۔ زینب نے کہا حسین صرف تمہاری نانا نہیں، حضور تو میرے بھی نانا لگتے ہیں۔ حسین بابا علی نے آخری وقت میں کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، لگتا ہے اسی سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ حسین میں چلوں گی ساتھ حضور کے روزے پہ۔ حضور کے روزے پہ جب خاتون جنت کی بیٹی اور بیٹے چلے ہیں نا، خدا کی قسم ایک درد تھا سفر میں بھی، اور چہرے کی افسردگی کا حال یہ تھا کہ دیکھ کے مدینے کی دیواریں رو رہی تھی، دیکھ کے مدینے کی دیواریں رو رہی تھی۔ حسین حضور کے روزے کی طرف پڑے، جب حضور کا روزہ نظر آیا نا مزار میرے نبی کا رفتار بڑھ گئی، تیز ہو گئے قدم، تیز ہو گئے جیسے کوئی مجبور دوڑ کے باپ سے ملتا ہے نا شکایت کے لیے، ایسے تیز رفتار ہو گئے اور جا کے حضور کے روزے تو لپٹ گئے۔ کہتے نانا میں تیرا وہی حسین ہوں جسے آپ کندھے پہ بیٹھاتے رہے ہیں، نانا میں وہ حسین ہوں جسے آپ زبان پلاتے رہے ہیں، نانا حسین مدینے سے جا رہا ہے، نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سایہ تو بڑی دور ہے کفن بھی نہیں ملے گا، نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کھانا تو بڑی بات ہے پانی میں اثر نہیں ہوگا، نانا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، میں کوئی شکایت کرنے نہیں آیا، نانا بس اتنی التجا کے لیے آیا ہوں، نانا جب مشکل میں حسین گھرا ہونا تو بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ یہ کہتے کہتے میرے امام حالت غشی میں آئے، بے ہوش ہوئے نانا کے مزار سے لپٹ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جیسی گرے ہیں اللہ اکبر، نانا کے مزار پہ حضور تشریف لائے ہیں، بیٹے کے سر کو گود میں رکھا ہے اور دعائیں دے کے کہتے ہیں اللہم آتی حسین صبرا واجرا، اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا ہے اور اس صبر پہ میرے حسین کو اجر بھی عطا کرنا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے بات سنیے گا، نواسی نے نانا کے مزار پہ کیا نہ کہا ہوگا، تاریخ کا بات ہے جب میرے حسین کی آنکھ کھلی ہے، اٹھ کر کے جب آخری سلام کر کے نانا کو چلے ہیں، مڑ کے آخری بار جب نانا کے مزار کو دیکھ رہے ہیں، درد کا عالم یہ تھا، نگاہیں پرندوں پہ پڑ جاتی ہیں، رو کے کہتے ہیں بڑے نصیبوں والے ہو تم کہ تم صبح بھی آؤ گے شام بھی آؤ گے، لیکن اب حسین نہیں آئے گا، تمہیں مبارک ہو، تم روز نانا کے مزار پہ آتے رہو۔